اور ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، یہ جو دور ہے یہ آزمائش کا دور ہے، دور آزمائش ہے، اور ایک خاتون اگر چاہے، اور اکثر ہم نے اپنے آس پاس بھی دیکھا ہے کہ ایک خاتون نہ صرف اپنے پورے گھر کو سنبھالتی ہے بلکہ وہ آس پڑوس کو بھی سنبھالتی ہے۔ ایک جو مورل سپورٹ ہوتا ہے، جذباتی مضبوطی، ایک خاتون سے بہتر تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ایک ایسے وقت میں جب رمضان ہمارے اوپر، ہم سب کے درمیان موجود ہے، اس وقت ہم اپنی عبادت میں کتنی رقت لائیں، کس طرح سے ہم اپنی عبادتوں میں اور پختگی لائیں تاکہ یہ جو دور آزمائش ہے یہ ہم سب مل کر پار کر سکیں۔ دیکھیں، دور آزمائش تو کیا، کبھی بھی ہمیں رمضان کا مہینہ ملے تو اپنی بخشش کروا لینا چاہیے کہ سب سے زیادہ بدنصیب شخص وہ کہلایا گیا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو ظاہر سی بات ہے، بخشش بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوتی ہے، روزہ رکھ کر عبادت کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر عبادت نہیں کی تو بخشش کیسے ہوگی؟ تو رقت اور عبادت میں شدت تو ہونی ہی چاہیے۔ جی، اور یہ ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تو انسان کی فطری چیز ہے کہ جی، وہ خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے جو یہ وبا نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر سے مصیبت ہے وہ ہٹ جائے۔ وہ ہر طریقے سے وہ یہی چاہتا ہے بالکل بالکل۔ کہ اس کے اوپر سے یہ وبا جو ہے یہ ہٹ جائے۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہم نمازیں یا عبادات جو رمضان کی کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوات کرتے ہیں، تو ان کے علاوہ سے ہم مصیبت میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور مصیبت میں کرے جانے والے اعمال جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں۔ انبیاء کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں اللہ رب العزت کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس طریقے کی جو تسبیحات ہیں ان کا ہم کثرت سے ورد کریں اور کثرت سے ان دعاؤں کو مانگیں۔